یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا او بھائی تم سب تو زیادہ پسند کون ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو شیطان ان بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داغ بھی پڑ چکے ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند، اس نے کہا یہ کنجوس ہے۔ اس نے کہا سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ اس نے کہا سخی، غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت ہی میں ہے، سخی بن جاؤ۔ اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تو امت کے حال کو دیکھ کے اقبال بھی رویا ہوگا، تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے؟ اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے، مولا علی فقیری، حضرت عثمان غنی امیری۔ تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، سخی ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی اے خلیفہ رسول دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک غلہ آ جائے گا۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لیے شام گئے تھے حضرت، اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کہہ سکتے، اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سامان نہیں لگتا، بڑا سامان آ جاتا ہے اونٹ پہ، چھوٹا کنٹینر، 70 کنٹینر آپ کے بکنے کے لیے شام گئے ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے، آپ نے وہ 70 اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوا لیے۔ اب جب وہ 70 اونٹ قحط کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے نا، تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی اے عثمان قحط بھی پڑا ہے تو آپ کے 70 اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں، تو بیچتے ہو؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کتنے گنا پر خریدو گے؟ عرض کی حضور 2 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 3 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ عرض کی حضور 5 گنا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا۔ اب 5 گنا بڑا منافع تھا، تو تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا، کر لو سودا۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا، اسے بیچوں گا جو 10 گنا دے گا۔ وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان 10 گنا کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں او بندے تو 1 لے کیا میں 10 دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا۔ وہ کہتا ہے، اور حضرت یہ 10 گنا سب سے کم مقدار ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا 10 پہ اینڈ کر دوں گا، یہ 10 سب سے اینڈ مقدار ہے۔ فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو 70 گنا دوں گا، اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے 10 گنا والا تو بات کرو۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی، آپ نے فرمایا مال پڑا ہے، جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایتھے کی حضرت جی گھر دے 12 جی نے میں منڈے دی منگنی کیتی ہے جی، 2 لڈو دے کے دے ہو گئے جی بھائی نہیں۔ سخی بنو حضرت، بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو، لوگ سخی بنو۔ یہ لکھا ہے اس بات اللہ سانو معاف کر دے، بڑے کنجوس لوگ ہیں، بڑے ظالم حضرت، اللہ سانو معاف کر دے۔ جس کے پاس نہیں ہے تو اس کی تو سمجھ آئی یار، جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے۔ اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ واٹس ایپ پہ گھومتی رہی، اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس نے بڑی جوتی ماری تھی کسی کو، اس نے کیا لکھا، اس نے کہا ایک امیر عورت
کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر نا دکاندار کو کہہ رہی تھی میرے منڈے دا ویاہ ہے تے جڑی سب نہ لو کوالٹی ہے نا ذرا منو وہ دکھا، میں اپنی کام والی نو کپڑے دینے نے۔ اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی، وہ میں جنہاں دے گھر کام کرنی ہے انہاں دے منڈے دا ویاہ ہے، ذرا منو مہنگا جہا سوٹ وکھا میں دینا ہے۔ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، اور کنجوس نہ بنیو حضرت، کدی ظالم نہ بنیو، سخی بنیو، سخی بنیو حضرت۔ اللہ کو سخی بڑا پسند ہے۔ یہ اگر کوئی کو اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑھی۔ میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا، وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی، اس لیے مجھے حوالہ نہیں معلوم، لیکن بات بڑی مشہور ہے۔ یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو۔ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں، نبی علیہ السلام موجود تھے، سب کی گردنیں اتاری گئیں۔ تو میں نے پڑھا نہیں، ایک عالم دین تھے اور ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایک بہت بڑا حوالہ تھا۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے، آخری یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردنیں اتار رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی سے چھوڑ دو، جانے دو اسے۔ اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا و اطعنا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تھا راز جاننے کے لیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے، جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ پر ماں باپ فدا ہوں، ان کی اتار دی، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جبرائیل امین علیہ السلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے، اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو، یہ سخی ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہودی حضرت، محبوب یہ سخی ہے، یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور حضرت ایک نہیں، قرآن پاک میں بار بار مذمت آئی، تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا۔ چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا، وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو، جو تقریباً 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کے نصاب میں بھی شامل رہی، اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے۔ ارائیت الذی، سورہ ماؤن، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم نوں دھکے دیندا ہے، فلا یحض علی طعام المسکین، مسکین نوں کھانا نہیں کھواندا۔ سورہ فجر 30واں پارہ، پھر وہی بات آئی حضرت، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین نوں نہ دلوں پہ بجلیاں گرایا کر۔ منڈے کی منگنی کی مٹھائی بانٹنا فرض نہیں ہے حضرت، لیکن جے دین جاندے ہو خدا دا واسطہ ہے اپنی بیبیاں نوں کہو چلیے اینا دھیان کر گھر جی کنے نے، یہ تیرے 2 لڈوؤں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ، دھیان کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اب حضرت اب حالی بانٹتے نہیں تھے، اب بانٹنے کا بھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا۔ نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے، بظاہر کا لفظ ضروری ہے، بظاہر کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ آئے، آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ، کیونکہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، نماز پڑھانے کے بعد نا حضور پھر گھر تشریف لائے، تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے۔ تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ ہاں حضرت ہمیشہ دھیان رکھنا، ساریاں ونڈا اس بے نیاز دیا نے، اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا، وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے، لیکن کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہاں کیا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی دیکھاں گے تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا. یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا تھا. نہیں حضرت، اس کے خزانے تو بھرے پڑے. ہاں یہ ہے، میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام. ہاں آزمائش ہے حضرت، دھیان رکھنا، ہمیشہ ماڑے ہیں. حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. یہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو. حضرت فاروق اعظم کو پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ لو. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا نا، تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور آ کے نا رونے لگ پڑی. اور ایسا روئی کہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ کو بھی رلا دیا. جب تھوڑی اس کی طبیعت سنبھلی نا تو خلیفہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کر لیا، وصال ہو گیا حضور کا. تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہتی ہے گھر میں صرف میری دادی ہے جو نابینا ہے، امی انتقال کر گئیں، والد صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اب میں ہوں اور میری اندھی دادی ہے، ایک ہماری بکری ہے، اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی؟ وہ کہتی نہیں ہے. دودھ دینا چھوڑ دیا؟ نہیں دے رہی ہے. تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے دادی اندھی ہے، وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی، میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب دودھ کون نکالے گا. حضرت کو چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا، کوئی چھوٹا سا ایم اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی عام شخصیت نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دیا. آپ نے فرمایا علی مبارک ہو. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابوبکر کاہے کی مبارک؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کل اللہ جل شانہ جنت کے پروانے علی کو عطا کرے گا، علی جس کو چاہے آگے دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت ابوبکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی. چھوٹا نام نہیں ہے ابوبکر، حضرت کو محلے کا چھوٹا سا ناظم نہیں ہے، خلیفہ رسول ہیں حضرت، خلیفہ رسول. آپ رو کر فرمانے لگے ابوبکر مر نہیں گیا، جب تک ابوبکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابوبکر نکالا کرے گا. دلوں پہ بجلیاں نہ گراؤ حضرت، دعائیں لو. اسی اپنے کار بد دعاواں دے ڈیر لا لیتے نہیں حضرت، بد دعاواں ہی بد، اپنے خلاف دعائیں کرنی حضرت، دعائیں لو حضرت. جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت، جس کو پڑھ لو، تم کسی کو سخت نہیں پاؤ گے، تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤ گے. وہ اقبال نے کہا تھا نا وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.